صحابہ کرام کے متعلق تیسرا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے، پہلے صحابی ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک سارے کے سارے صحابہ پکے اور سچے مومن تھے۔ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو اور اوپر سے کلمہ پڑھا ہو اور دل میں اس کی ایمان اور یقین نہ ہو اور اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس صحابی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، آپ کی ختم نبوت کا اقرار کیا، پھر جان تو دے دی، بیویوں کو بیوہ کرا دیا، بچوں کو یتیم کروا دیا، گھر بار لٹا دیا، اپنے وطن کو خیر آباد کہہ دیا، سمندر میں کود گئے، آگ کے شعلوں کے اندر چھلانگیں لگا دی، لیکن محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سارے کے سارے صحابہ سچے اور پکے مسلمان تھے، وہ کچے مسلمان نہیں تھے، نہ مال دیکھ کے جھکے ہیں، نہ ہی وقت کی مقتدر قوتوں کے سامنے جھکے ہیں، نہ ہی ظالم کے سامنے جھکے ہیں۔ جھکے ہیں تو صرف رب کے سامنے جھکے ہیں، جھکے ہیں تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کیا ہے، باقی کسی کے سامنے وہ جھکے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دے دی، مہر لگا دی، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ سارے کے سارے صحابہ پکے اور سچے مومن تھے۔ کلمہ پڑھا ہے، ایمان لایا ہے تو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ بہت سارے منافق بھی آئے جنہوں نے اوپر سے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اندر سے کالی بلا، اندر کفر پڑا ہوا تھا، وہ منافق تھے، وہ منافق تھے، وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں۔ صحابی تو وہ ہیں جن کے بارے میں رب نے کہہ دیا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ سارے کے سارے صحابہ پکے اور سچے مومن تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام کے ایمان، تقوی، طہارت کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اور صحابہ کرام نے بھی اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ثابت کر دیا ہم پکے مومن ہیں۔ کیا ہیں؟ اس لیے تو نبی کریم نے جب فرمایا میں نے دین تمہیں پہنچا دیا، اب یہ دین غائبین تک پہنچانا آپ کا کام ہے، تو وہ صحابہ کرام پوری دنیا پہ چھا گئے ہیں، بحر و بر پہ چھا گئے ہیں۔ کون سا ملک ایسا ہے جہاں پہ حضور کے دیوانے نہیں گئے، جہاں پہ حضور کے مستانے نہیں گئے، جہاں پہ ان کی قبور مبارکہ نہیں ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، ہر صحابی اپنے اپنے علاقے سے اٹھے گا، اپنی قبر سے اٹھے گا، سب لوگوں کا قائد اور رہنما ہوگا۔ میرے پاک نبی نے یہ پاک ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ایمان ہی تھا نا، تب تو کودے ہیں۔ منافق آدمی تو اغراض والا ہوتا ہے، وہ تو لالچی ہوتا ہے، وہ لالچ کی وجہ سے بہت کچھ کرتا ہے، مشکلات میں وہ ساتھ نہیں دیتا۔ حضور کے صحابہ تو وہ تھے 313 تھے، تو 1000 سے ٹکرا گئے ہیں؟ نہیں ٹکرا گئے۔ خالد بن ولید اکیلا ہے، 1 لاکھ کے لشکر کے درمیان میں کود گئے ہیں، فرمایا بچانے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے۔ یہ حضور کے صحابہ تھے، اندر ایمان تھا۔ آج صحابہ کرام کا دشمن بے ایمان حضور کی پیاری جماعت، پیارے صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ صحابہ کا دشمن یہ بکواس کرتا رہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ حضور کی زندگی تک ایمان والے تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضور کے جانے کے بعد 5 تن پاک کے علاوہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کے علاوہ سب نے نعوذ باللہ ایمان چھوڑ دیا تھا۔ یہ بکواس آج صحابہ کرام کا دشمن رافضی اور شیعہ یہ کر رہا ہے، اور میرے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ پھر بھی مسلمان ہے، جو حضور کے پیارے ابو بکر کو مومن نہ کہے، عمر کو مومن نہ سمجھے، عثمان کو مسلمان نہ سمجھے، علی کو مسلمان نہ سمجھے، امیر معاویہ کو مسلمان نہ سمجھے، وہ بدبخت خنزیر تو ہو سکتا ہے، جانور تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہو سکتا چاہے جا کے ہم اسے مسلمان کہہ دیں۔ اسی مسلمانوں، جو صحابہ کرام کو مومن نہ کہے نا، وہ قرآن کی ان آیات کا منکر ہے،
اور قرآن کے ایک حرف کا منکر بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اس لیے عقیدے صحابہ کے بارے میں ٹھیک کرو، کہیں ایسا نہ ہو نمازیں پڑھتے رہو، ماتھے پہ محراب بناتے رہو، صدقے خیرات دیتے رہو، روزے رکھتے رہو، بڑے حاجی نمازی بنتے رہو، اور جب صحابہ کرام کی بات آئے آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ بھی دشمن کی پٹی میں، دشمن کی ہاں میں ہاں ملا کر کہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخی کر لو، کہیں صحابی کے بارے میں غلط الفاظ کہہ دو۔ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے سے آدمی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔